جو بھی اس دنیا میں لا الہ الا اللہ کہتا ہے، جو بھی محمد رسول اللہ کہتا ہے صلی اللہ علیہ وسلم، وہ اس لیے مسلمان نہیں ہے کہ اس کے ماں باپ مسلمان ہیں، وہ اس لیے مسلمان نہیں ہے کہ وہ پاکستان میں پیدا ہوا ہے، وہ اس لیے مسلمان نہیں ہے کہ بس جی اب ہیں مسلمان تو کیا کریں، ہماری قسمت میں ہی اسلام تھا اللہ کی. نہ 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 نہ، صرف قسمت کی بات نہیں ہے. اس نے ہر ایک مسلمان کے بارے میں کہہ دیا تمہیں ایک خاص مقصد کے لیے چنا گیا ہے، اور اس خاص مقصد کے لیے تم ہی کوالیفائڈ تھے، اس لیے تمہیں چنا گیا ہے، اور جو کام تم سے نکالنا تھا وہ کسی اور سے نہیں نکالا جا سکتا تھا، اسی لیے تمہیں چنا ہے. یہ آیت سننے کے بعد کسی مسلمان کے دماغ میں یہ گمان نہیں رہ سکتا ہے، اس کے دل میں، اس کے دماغ میں، کہ میں بیکار ہوں، میرا کیا فائدہ. اس کو دیکھو وہ کیا کر رہا ہے، اس کو دیکھو وہ کیا کر رہا ہے، اس کو دیکھو اس نے کتنا کچھ کر لیا، میں نے تو کچھ بھی نہیں کیا. کچھ اس لیے نہیں کیا کہ ابھی آپ کو اپنا استعمال سمجھ نہیں آیا. جس مقصد کے لیے اللہ تعالیٰ نے آپ کو بنایا ہے، اس مقصد کے لیے کسی اور کو نہیں بنایا. اس آلے کو اس والے پیج کے لیے استعمال کرنا ہے، اس آلے کو کسی اور پیج کے لیے استعمال کرنا ہے. ایسی ہی بات ہے نا. هو اجتباکم، اس آیت میں بڑی اہم حکمت ہے قرآن کی، کہ ہر مسلمان سمجھے اپنے بارے میں کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی حکمت کو جانتے ہوئے اور آپ کی صلاحیات کو دیکھتے ہوئے آپ کا اختیار کیا ہے اور آپ کو اس امت کا حصہ بنایا ہے، اور اس میں کوئی نہ کوئی مقصد ضرور ہے، خاص مقصد. اب میں آپ کو ایک اور مثال دیتا ہوں، انٹرویو والی مثال. اکاؤنٹنٹ والی بات کی تھی نا. فرض کریں آپ جاب کے لیے اپلائی کرتے ہو، اکاؤنٹنگ جاب کے لیے آپ اپلائی کرتے ہو، لیکن آپ کی ڈگری نہیں ہے اکاؤنٹنگ میں، آپ کو اکاؤنٹنگ آتی بھی نہیں ہے، پھر بھی آپ نے اپلائی کر چلو دیکھتے ہیں کیا ہوگا. تو آپ کے ساتھ ایک بیٹھا ہوا، اس کی ماسٹرز ڈگری ہے، ایک سرٹیفائڈ اکاؤنٹنٹ ہے، ایک کے پاس 20 سال کا ایکسپیرینس ہے، اور ایک آپ بیٹھے ہوئے ہو، آپ کے پاس پلے اسٹیشن کا ایکسپیرینس ہے. آپ کی باری آتی ہے انٹرویو میں، انٹرویور آپ سے پوچھتا ہے جی آپ بتائیں کیا ایکسپیرینس ہے آپ کا. جی کچھ نہیں. اور اکاؤنٹنگ کیسی آتی ہے؟ اکاؤنٹنگ تو نہیں، کاؤنٹنگ آتی ہے 20 تک کم از کم. تو آپ بہت ہی زیادہ، اب وہ پیپرز دیکھ رہا ہے، آپ کا جو ریزومے ہے وہ دیکھ رہا ہے، سی وی دیکھ رہا ہے آپ کا. آپ وہاں بیٹھے ہوئے ہو، آپ پریشان کہ میری بےزتی ابھی تک کیوں ہو رہی ہے، مجھے فارغ ہی کر دیں. پھر وہ آپ کو دیکھ کے کہتا ہے مبارک ہو جی، آپ کی جاب کل سے شروع ہو رہی ہے. تو آپ حیران پریشان، یار کوئی غلطی ہوئی ہوگی، آپ نے دیکھا نہیں کہ میں اس جاب کے لیے بالکل کوالیفائڈ نہیں ہوں، مجھ میں کیا ہے کہ آپ مجھے یہ جاب دیں گے. تو آپ کا جو انٹرویور ہے وہ آپ سے کہتا ہے کہ دیکھیں میں یہ کام بہت عرصے سے کر رہا ہوں، میں نے بہت سارے ایسے ٹیلنٹ دیکھے ہیں جن کو اپنے ٹیلنٹ کا بھی اندازہ نہیں ہے. مجھے پتا ہے اس انٹرویو کے بعد کہ آپ کس صلاحیت کے حامل ہیں جس کا آپ کو خود بھی اندازہ نہیں ہے. بس دیکھنا یہ ہے کہ آپ اس صلاحیت کا حق ادا کرتے ہیں یا نہیں. اتنی سی بات ہے، میرے نزدیک آپ کر سکتے، تو کل سے آپ شروع کر رہے ہیں. یعنی مجھے تو خود اعتماد نہیں تھا کہ میں یہ کام کر سکتا ہوں، لیکن کس کو اعتماد ہے؟ میرے انٹرویور کو، جس کے پاس مجھ سے کہیں زیادہ تجربہ ہے، کہیں زیادہ علم ہے، اور اس نے مجھ میں اعتماد کیا، تو آٹومیٹکلی میرے اندر کیا آ گیا؟ اعتماد آ گیا، انکریجمنٹ آ گئی. کوئی ٹیچر اگر آپ کو آ کے کہہ دے آپ کا بڑا فیوچر ہے، آپ اس میں مزید کام کریں، آپ بہت شارپ ہو. اور مجھے نہیں پتا تھا کہ چھوٹی سی اس طرح سے کسی کی حوصلہ افزائی کرنے میں کیا کچھ ہو سکتا ہے. ایک اسٹوڈنٹ تھی میری، 10 سال کی تھی، وہ ایک چھوٹا کورس میں عربی کا پڑھا رہا تھا، وہ اپنی مدر کے ساتھ آئی بھی تھی، بڑی سب سے پہلے وہ جواب دیتی تھی کلاس میں، سب سے پہلے. تو میں نے آخر میں اس سے کہا بیٹا اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے عربی آسان کی ہے، تم اس کو پرسو کرو، تم اس میں دور جاؤ گی. تو میں نے کہا میں نے ان لوگوں سے دوبارہ ملنا ہے. ایک ہی دفعہ ملاقات ہوئی تھی، 10 سال بعد اس سے ملاقات ہوئی میری. وہ 10 سال کی نہیں تھی، وہ 20 سال کی تھی. اس نے PhD کر لی تھی اپنی عربی میں. سبحان اللہ. کہتی آپ نے کہا تھا اس دن. وہ پڑھا رہی یونیورسٹی میں، ماشاء اللہ. یعنی اللہ تعالیٰ نے، اب دیکھیں میں نے تو تھوڑی سی انکریجمنٹ کر دی ایک بچے کی، لیکن اس آیت میں کوئی میرے جیسا ایرا غیرہ نہیں انکریجمنٹ کر رہا ہے. کون انکریجمنٹ کر رہا ہے؟ کون حوصلہ افزائی کر رہا ہے؟ اللہ خود کہہ رہا ہے، مجھ سے اور تم سے ایک سے کہہ رہا ہے هو اجتباکم،